ہاں گمبھیر شبہ وہ کچھ ایسا ہے کہ ایک میڈیا اسکالر ہیں، انہوں نے امت کے اتحاد کا ایک فارمولا، ایک سلوشن دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمام فرقے جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات مل کر ایک فتویٰ جاری کریں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور سب مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ باقی تمام علماء یہ نہیں چاہتے، سوائے ان میڈیا اسکالر کے علاوہ باقی تمام علماء دین یہ نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہ فتویٰ جاری کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اچھا قوم میں اتحاد نہ ہو جائے۔ اچھا حضرت آپ فرمائیے کہ یہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں، کیا یہ ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میڈیا اسکالر بڑا نقطہ اٹھا کے لائے جی کہ بھئی اتحاد کا سلوشن پیش کیا انہوں نے جی کہ بھئی یہ فتویٰ جاری کر دیا جائے تو اتحاد ہو جائے گا، اور یہ تہمت بھی لگا دی کہ شاید دوسرے لوگ نہیں چاہتے اتحاد ہو، جی تب یہ فتویٰ جاری نہیں کرتے۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، سب سے پہلے آپ یہ فتویٰ جاری کریں، وہ یہ فتویٰ جاری کریں کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، سب فرقوں کو چندہ دینا جائز ہے، پہلے تو وہ فتویٰ جاری کریں، جی کیونکہ وہ خود پتہ نہیں وہ دوسروں کو میں کس کو مسلمان سمجھتے کس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ایسے میڈیا اسکالر مارکیٹ میں بہت ہیں جو تو صحابہ اکرام کی نیتوں پہ بھی شک کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہے وہ جو اجتہادی فیصلوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو ان کی نظر میں صحابہ بھی صحیح مسلمان نہیں رہے، تو یہ آج کا مولوی ان کی نظر میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میڈیا اسکالر پہلے تو خود لکھ کے دیں نا، اور وہ ریٹرن میں فتویٰ جاری کر دیں اور لکھ دیں اس کے اوپر کہ یہ تمام فرقے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب مسلمان ہیں پکے، ٹھیک، اور سب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور سب کو چندہ دینا جائز ہے، بلکہ آج کل تو کھالے جمع کرنے کا زمانہ آ رہا ہے جی نا تو کہ ان پہ سے سب کو کھالے دینا جائز، کھالے دو سب کو، ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ نے خود ہی ان کے اوپر تہمت لگا دی کہ یہ نہیں چاہتے اور نیتوں پہ آپ نے شک کر لیا، تو اس کا مطلب چاہتے تو آپ بھی یہ نہیں ہیں، تو پہلے آپ فتویٰ جاری کریں نا، آپ کے فتوے کے اوپر ہم تصدیقی دستخط کر دیں گے کہ الجواب الصحیح کہ فتویٰ ٹھیک ہے، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک فتویٰ لکھنے والا لکھ دیتا ہے، باقی سارے اس کے اوپر تصدیقی دستخط کر دیتے ہیں، جی تو پہلے میڈیا اسکالر یہ فتویٰ جاری کر دیں، سب کو مسلمان مان لیں، اور کسی کو مشرک نہ کہیں، کسی کو فاسق نہ کہیں، ہیں، کسی کو دار اسلام سے خارج نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس قسم کی میڈیا اسکالر جو ہے کتنوں کو تو مشرک بنا رہے ہوتے ہیں، کنوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنا دائرہ اسلام کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ یہ خود فرقے بیچارے اس کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ کیسے سولوشن دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ لگتا ہے کہ بس وہ آپ کا اپنا جو نظریہ ہے وہ اسلام ہے، آپ کا اپنا جو ایکٹ ہے وہ مسلمان ہے، آپ کا اپنا جو ہے دیا ہوا سولوشن وہ گویا کہ گویا کہ اتحاد ہے، اس لیے آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ لکھ کے دے دیں سب کے بارے میں، بلکہ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں لکھ کے دے دیں کہ وہ جو ہے وہ صحابہ اکرام سب کے سب محفوظ ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سب محفوظ ہیں، ٹھیک ہے نا، اجتہادی خطا جو ہے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو یہ سب لکھ کے دے دیں۔ اگر وہ لکھ کے دے دیں گے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ بھی اس کا مطلب آپ مخلص ہیں اتحاد کے اندر، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے اپنے کس تجربے کی بنیاد پر یہ سولوشن پیش کیا ہے، حالانکہ یہ سولوشن نہیں ہے، سولوشن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقائق بیان کیے وہ اصل میں سولوشن اتحاد کا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں بھی اس کو نقل کیا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اہل جنت کا حال بیان کیا کہ اہل جنت جو ہے کل روز قیامت میں جنت کے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، چہرے ان کے روشن ہوں گے، ہیں، تو یہ ان کا یہ حال جب بیان کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی علامت کیا ہے؟
یہ جو آپ جن کی جنت والوں کی بتا رہے علامتیں، وہاں جنتی اس حال میں ہوں گے، دنیا میں ان کی علامت کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس شان کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں گے؟ آج فرمایا ہم اہل السنہ والجماع، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اب یہ اہل سنت والجماعت صاف نبی الفاظ بیان کی حدیث میں، ٹھیک؟ اس کا مطلب جنت کے اندر جن کو مراتب عالیہ مل رہے ہیں اور وہ مغفرت کے مقامات حاصل کر رہے ہیں، تو اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک؟ دنیا میں بھی جو اہل سنت والجماعت ہیں، اس کا مطلب وہ ہیں کہ جو کل ان کے چہرے روشن ہوں گے اور جو بخش دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ کی سنت کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا اہل سنت والجماعت ہوں گے، اہل سنت، تو آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ صاحب میری سنت ہے سینہ کینے سے پاک ہو، سینہ کینے سے پاک ہو، یہ میری سنت ہے۔ اور یہ جو سنت ہے صرف اہل سنت والجماعت ہی میں آپ کو ملے گی، سینہ کینے سے پاک، کیونکہ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا جو فرقہ یا جو مسلک ہے یہ سب کا سب پازیٹیویٹی کے اوپر مبنی ہے، اس میں نیگیٹیویٹی نہیں ہے، کسی کا کینہ اور بغض کی بیس پر وہ پروار نہیں چڑھا ہوا، سب پازیٹیو، جتنے اس کے عقائد و تصور سب پازیٹیویٹی پر ہے، کیونکہ اس میں کینہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سینہ کینے سے پاک ہونا یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے یہ سلوشن بتا دیا کہ آج اپنے سینے کو کینے سے آپ پاک کر لیں، آٹومیٹکلی اتحاد ہو جائے گا۔ یہ سینہ اصل میں کینے سے پاک نہیں ہوتا، ایک دوسرے عداوت، دشمنی، نفرت، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو اٹھانا، اس کو گرانا، یہ جو اندر چلتا رہتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں دل کا تزکیہ نہیں ہوا، دل گندا ہے، گندی سوچے لا کے دماغ سے کام لیتا ہے وہ، یہ چونکہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ آپ میں اتحاد نہیں پیدا ہو رہا۔ آپ سینے کو کینے سے پاک کر دیں، مزکہ مصفہ کر دیں، ہر ایک کے بارے میں آپ کے نیک جذبات ہوں، یہ تو نتیجہ کہ اتحاد آٹومیٹکلی ہوگا۔ تو سینے کو کینے سے پاک کرے، اور تبھی یہ دعا ہم پڑھتے قرآن میں، دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ ہو ایمان والوں کا، ایمان والوں کے کینے سے ہمارا دل پاک ہو جائے، ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے دعا کر رہا ہے، اور جو پہلے گزر گئے یا اللہ ان سب کی بخشش کر دے، ہماری بھی کر دے، ان سب ایمان والوں کی بخشش کر دے، اور جو موجود ہیں ان کے بارے میں کینہ ہمارے دل میں نہ ہو، ٹھیک؟ اب جب کینے سے دل پاک ہو گیا، اب تینہ جب دل پاک ہوگا تو زبان آٹومیٹکلی محتاط ہو جائے گی، کیونکہ جھگڑا سارا زبان سے ہوتا ہے۔ جب زبان سے آپ کہتے تھے کہ کہتے ہیں تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو بدبخت ہے، یہ زبان، تم غلط ہو، ہم صحیح، یہ زبان سے پھڈا پیدا ہوتا ہے، عمل سے نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا سینے کو کینے سے پاک کریں، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ زبان آپ کی وہ کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو اور تحقیرانہ بات نہیں اٹھائے گی، زبان آپ کی محتاط ہوگی، تنقید سے زبان آپ کی پاک۔ جب یہ دو عمل آپ نے کر لیے، آٹومیٹکلی اتحاد ہو جائے گا، کیونکہ عملی اختلاف سے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اپنے رستے پہ چل رہا ہے، دوسرا آدمی اپنے رستے پہ چل رہا ہے، تو کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا زبان سے ہوتا۔ آپ اس کو اور تم غلط جا رہے ہو، جھگڑا اوکے بھائی تو کون ہے، نان یور بزنس، جھگڑا یہاں سے ہوتا ہے۔ اب آپ ویسٹ کو جا رہے ہو، وہ دوسرے ایسٹ کو آ رہا ہو، آپ کا میں ویسٹ جا تو ایسٹ جا، یو آر رانگ، وہ کہا یو آر رانگ، پھٹا ہوا نا زبان۔ اگر زبان نہیں تو پوری دنیا چل رہی، کوئی جا رہا، کوئی آ رہا، کوئی دکان بند کر رہا، کوئی کھول رہا ہے، کوئی گاڑی ادھر لے کے جا رہا، کوئی گاڑی ادھر لے کے جا رہا، پھر رہا نا، پریکٹیکلی آپ اپنے منزل پہ جا رہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو پریکٹیکلی بریلوی اپنے طریقے سے دین پہ چل رہے ہیں، اپنے طریقے سے چل رہے ہیں، دیوبندی اپنے طریقے سے چل رہے ہیں، شیعہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے پہ چلتے رہیں، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جو وہ انتشار نہیں ہوگا، کرتے رہیں۔ اب ایک رفع دین کر کے نماز پڑھ رہے، بغیر رفع دین کے پڑھ رہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کب ہوگا؟ جب آپ اور تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم نے رفع دین نہیں کیا، تمہاری نہیں ہوئی، وہ کہ تم نے کیا، تم نے خلاف سنت کیا۔ جھگڑا زبان سے ہوتا ہے، اور یہ سے ہوتا ہے کہ دل صاف نہیں ہے۔ اتحاد کا تو راستہ یہ ہے کہ دل آپ کا جو ہے وہ صاف ہو جائے کینے سے، اور زبان آپ کی محتاط ہو جائے بلا وجہ کی تنقید سے، بس نتیجہ کیا ہوگا؟ اب بالکل اتحاد پیدا ہو جائے گا، کوئی جھگڑا نہیں۔
ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پر چلے گا، کیونکہ پریکٹیکلی سب کو آپ ایک ہی اس کے اندر کوزے میں بند نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تضاد کی دنیا ہے، تضاد کی ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پہ چلے گا۔ یا تو خود صحابہ کے زمانے میں واقعہ پیش آیا جو اجتہاد کا پہلا واقعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے یہ قافلے کو بھیجا کہ فلاں قبیلے کے اندر، قبیلہ بنی ساعدہ کے اندر تم نے نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز تم نے وہاں پڑھنی ہے، یہ کہہ دیا۔ اب صحابہ کا قافلہ چل پڑا، اب چلے، اب اتنے تیز رفتار نہیں چلے کہ عصر میں وہاں پہنچتے، راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا، اب دو جماعتیں بن گئی۔ صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ بھئی وہ نماز قضا ہو رہی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اسے کہا نہیں، نبی نے فرمایا عصر وہاں پڑھنی ہے، ہم یہاں نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا نہیں، نبی کا منشا تو یہ تھا کہ اتنی تیز رفتار چلنا کہ عصر تمہیں وہاں ملے۔ جب ہم نہیں اتنے تیز رفتار چل سکے، راستہ ایسا دشوار گزار تھا، تو بیچ راستے میں عصر ہو گئی، تو قضا کرنے کا حکم نہیں ہے جان بوجھ کے ہم نماز قضا کریں، دو جماعتیں ہو گئی نا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو ایک جماعت نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ پڑھ لیں، لہٰذا یہ آدھی جماعت نے وہاں اپنی نماز کرائی کہ یہ قضا نہ ہو جائے، دوسرے خاموش بیٹھے رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تمہاری نہیں ہوئی، آرام سے انتظار کرتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گئے، اب قافلہ چلا، وہ دوسری جو حصہ تھا جماعت کا، وہ وہاں جب پہنچے اس مقام پہ، انہوں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، لیکن اب زبان سے ہی دونوں نے کسی پہ کوئی تنقید نہیں کی، ایک آپس میں پہلے ڈیبیٹ ہوئی، اس کے بعد خاموش ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھ لی اور وہ آگے انہوں نے وہاں پڑھ لی۔ اب واپس جب آئے مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اب دل میں تو تھا کہ بھئی یہ ہوا کہ کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوا، آپ نے کہا تو عصر وہاں پڑھنی ہے، لیکن ہم تو نہیں عصر میں وہاں پہنچ سکے، تو ہم نے راستے میں نماز پڑھ لی۔ دوسرے کہتے جی آپ نے کہا تھا عصر وہیں پڑھنی ہے، تو ہم نے وہیں پڑھی، اب کیا کریں، یہ غلط ہو گیا صحیح ہو؟ فرمایا تم دونوں نے صحیح کیا، تم دونوں نے صحیح کیا۔ فرمایا ایک نے میرے منشا کو سمجھا کہ منشا میرا کیا تھا کہ تیز رفتار چلو، تیز رفتار چلو تاکہ وہاں پہنچ جاؤ، جب نہیں پہنچ سکے تو راستے میں انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اور ایک نے میرے الفاظ پہ عمل کیا کہ میں نے کہا تو وہاں نماز پڑھنا، اس نے وہیں نماز پڑھی۔ تو ایک نے میری مرضی پہ، منشے پہ عمل کیا، ایک نے لفظ پہ عمل کیا، تو دونوں نے ٹھیک کیا، کوئی حرج نہیں۔ سبحان دیکھو جھگڑا کا ختم، پریکٹیکلی دونوں نے الگ الگ طریقے پہ وقت میں نماز پڑھی ہے، نبی کہتا ہے دونوں کی ہو گئی، کیوں کہ زبان سے فتوے نہیں لگ رہے ہیں، زبان پہ جھگڑا نہیں ہو رہا، تیری ہوئی کہ اس کی نہیں ہوئی ہے۔ تو سلوشن اس کا یہی ہے کہ زبان سے ایک دوسرے پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں، اپنے فرقے اور مسلک اور تحقیق کے مطابق آپ اپنا عمل کرتے رہیں، نتیجہ کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اب شیعہ حضرات کے بارے میں اب سنی علماء یہ کہتے ہیں آپ تبرہ چھوڑ دیں، آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جتنا چاہے مقام بلند کریں، اہل بیت کا جتنا چاہے بلند مقام بیان کریں، لیکن دوسرے صحابہ اکرام پر تنقید کرنا چھوڑ دیں، ان پر جو تبرہ کرتے یہ نہ کریں۔ یعنی اپنے محبوب کو آپ آنکھوں پہ بٹھائیں، لیکن دوسروں کے محبوب کو آپ کو چوکے لگائیں گے تو وہ عاشق تو بگڑیں گے نا۔ یہ اصل میں حل وہ نہیں ہے کہ فتویٰ دے دو، اس سے پہلے تو آپ فتویٰ دیں نا، آپ میں اتنی جرت نہیں، آپ یہ لکھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے کئیوں کو مشرک بنا کے چھوڑا ہوا ہے، آپ نے کئیوں کو جو ہے فاسق بنا کے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس کے سنگ میڈیا اسکالر جو ہے خود لکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، دوسروں کو کیا یہ درخواست کریں گے یا دوسروں کیا سلوشن پیش کریں گے۔ سلوشن اصل میں یہ ہے میرے نزدیک کہ دل جو سینے سے پاک، کینے سے پاک ہو جائے، کسی مسلمان کے بارے میں آپ نیگیٹو بات دل میں نہ سوچیں، ہر ایک کے لیے دعائیں خیر کر دیں، ٹھیک، اور اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد، اور زبان کو تنقید اور تحقیر سے باز رکھیں، آپ آٹومیٹکلی یہ اتحاد ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں مختلف پروگراموں میں، اپنے گھر بیٹھے مراقبہ کریں روز کہ یا اللہ جتنے مومنین مومنات دنیا میں ہیں، میرا دل ان کے کینے سے پاک ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں اور سب کی تعظیم اور سب کے دعا گو ہوں، یا اللہ سب پر اپنے خیر کے فیصلے نازل فرما، سب کو شر سے بچا۔ یہ بیٹھ کے روزانہ 5 منٹ کا مراقبہ کر لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی اتحاد پیدا کریں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اصل میں تو یہاں دل کی خرابی سے چیزیں خراب ہوتی ہیں نا، تبھی تو کہتے صفحے سیدھی رکھو، ٹیڑھی رکھو کہ دل تمہارے ٹیڑھے ہو جائیں گے، یہ معاملہ دل پہ جا گرتا ہے۔
یہ اصل میں سلوشن ہے. ان میڈیا اسکالر سے میری درخواست یہی ہے کہ سلوشن اصل میں یہ ہے کہ دل کو کینے سے پاک کریں. آپ دوسروں پہ تہمت لگا رہے ہیں نہیں یہ نہیں کریں گے, چاہتے ہی نہیں کہ اتحاد ہو, اس کا مطلب آپ کا دل کینے سے پاک نہیں ہے. آپ اپنے دل کو پاک کریں اور یہ سمجھیں, جیسے کہتے ہیں نا آداب یہ ہوتے ہیں کہ یہ شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا, اس میں عجز ہے, عاجزی ہے. یعنی آپ میری بات نہیں سمجھے, آپ نے اس کی عقل کے اوپر تہمت لگا دی نا کہ آپ اتنے بے عقل میری بات نہیں سمجھے. تو دیکھو تکلم کا یہ بھی ایک ادب ہے. آپ یوں کہ سوری میں آپ اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا, میں ایک اور عنوان سے آپ کو بتاتا ہوں. یہ آداب گفتگو ہے. ایک یہ کہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی, میں پھر بتا, تو آپ نے اس کی سمجھ پر اعتراض کر دیا نا. تو اس طرح آپ نے تہمت لگا دی کہ یہ اتحاد نہیں چاہتے. ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو نبی کی امت میں اتحاد نہ چاہے بھائی؟ لیکن وہ اپنے طور پہ جس ایک پلیٹ فارم پہ چل رہا وہ سمجھتا اتحاد اسی ہوتا ہے. تو یہ فتویٰ دینا کافی نہیں ہے. اصل میں کینے سے دلوں کو صاف کریں,